السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، بہنوں اور میرے بچوں اور بزرگوں، دیکھا جائے تو اس وقت پوری قوم کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت ہی سخت وقت ہے۔ یہ سخت وقت اور آزمائش ایک فرد کے اوپر بھی ہے، ایک خاندان کے اوپر بھی ہے، یہ اداروں کے اوپر بھی ہے اور یہ حکومت کے اوپر بھی ہے۔ تو اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کے دائرے میں ہر شخص جو ہے وہ سٹریس میں ہے اور مشقت میں ہے۔ جن گھروں کے اندر 1 2 3 افراد جو ہیں اس کرونا کی بیماری سے مبتلا ہیں، وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ گھروں کے کیا حالات ہیں۔ اسی طرح جن اداروں میں ایسا ہو رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ظاہر ہے حکومت تو ماں ہوتی ہے پورے کے پورے عوام کی، تو وہ حکومت کو بھی وہ سارا کا سارا درد ہوگا جو کہ ایک ماں کو درد ہونا چاہیے۔ اس سارے میں جو ایک چیز میری عرض کرنے کی اس وقت گزارش ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ قوموں پر جب اس طرح کا وقت پڑتا ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں قوموں نے جذباتیت کو چھوڑ کر عقل کو استعمال کر کے، لاجک کو استعمال کر کے، ایک دوسرے کو معاف کر کے اور ٹالریٹ کر کے متحد ہونا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو سندھ حکومت وہ وفاقی حکومت کے اوپر اعتراض کرتی ہے، وفاقی حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت پر اعتراض کرتی ہے۔ جب اپوزیشن بات کرتی ہے تو وہ اس کو حکومت کو بلیم کرتی ہے، حکومت اپوزیشن کو بلیم کرتی ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا آپ نے کچھ انتظام نہیں کیا ہیلتھ کا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اچھا یہ تو ہے نا حکومت کے لیول پر، اور نیچے کے طبقات کے لیول میں عوام الناس جو ہے وہ ڈاکٹرز کو بلیم کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر عوام الناس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں، ہماری سب سے زیادہ ڈاکٹر اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ اس میں شکار ہوئے ہیں، اور اس بات کا عام جو عوام ہے وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے۔ تو میں بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ ہم بالکل بٹ گئے ہیں، ہم اپنے اپنے کوکونز کے اندر اور اپنے اپنے جو ہیں کمپارٹمنٹس کے اندر بٹ گئے ہیں اور صرف اپنی ایک ویلفیئر کو سوچ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے طبقات کی تربیت نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے ڈاکٹروں کی تربیت ہونی چاہیے تھی ویسی ڈاکٹروں کی تربیت نہیں ہوئی، جیسے اور اداروں کی تربیت ہونی چاہیے تھی ویسے ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر انفارچونیٹلی ہماری کوئی نیشنل پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے تربیت کا نظام نہیں رہا۔ اسکولوں میں ہمیں سوشل سینس نہیں سکھائی گئی، اسکولوں میں ہمیں ایماندار بننا نہیں سکھایا گیا، اسکولوں میں ہمیں محب وطن بننا سکھایا نہیں گیا۔ پھر ہمارے جو رول ماڈل تھے اوپر بڑے بڑے، ان کے اندر ہمیں کوئی رول ماڈل نظر نہیں آیا جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ میں اس جیسا محب وطن بنوں گا۔ ایسا کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایسی صورتحال کے اندر یہ متوقع تھا کہ ہم سارے کے سارے ہمارے طبقات میں سے اکثریت جو ہے وہ مادہ پرست ہوگی، وہ پیسے کے پیچھے بھاگے گی، پلازما دینے کی باری ہوئی تو بیچنا شروع کر دے گی، پیراسیٹامول کی ضرورت ہے تو وہ مہنگی ہو جائے گی، چینی چاہیے تو چینی مہنگی ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت ان تفرقات اور کیا کہنا چاہیے، یہ جو ہماری ایک ڈویژن ہے، ہمیں اس وقت ان کو بھولنا پڑے گا۔ میرے جو بہن بھائی دوست بزرگ اس کو سن رہے ہیں، میری آپ سے دستبردستہ گزارش ہے، اس وقت اس کرائسس کے ٹائم کے اندر ہم ان ڈفرنسز کو نہ اجاگر کریں، ہم ان باتوں کا تذکرہ مت کریں۔ ہم سے جو بن پڑ رہا ہے ہم کر کے سارے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ایک دوسرے کی طاقت بن کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے اور ایک دوسرے پر اعتبار کر کے، اور ہم اس کرائسس میں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ حکومت اپنی ذمہ داری سمجھے، حکومت دیکھے کہ عوام الناس کے کیا کیا پرابلم ہیں، ان کے سوشل پرابلم کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، اکنامک پروسیس کو پرابلمس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز میں کیا پالیسیز بنانی ہیں، حکومت اس کی ذمہ داری کو لے۔ اسی طریقے سے جتنے طبقات ہیں وہ سارے کے سارے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دیکھیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو یہ تھوڑی سی باعث ہو جاتی ہے۔ میں آج صبح سے، اس وقت شام رات ہونے والی ہے، صبح سے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے صبح سے میں مریضوں کے لیے کام کر رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، فارملی بھی انفارملی بھی، چونکہ مجھے خود ذاتی تجربہ ہوا کرونا کے پیشنٹس کو دیکھنے کا، ابھی بھی اس میں سے گزر رہا ہوں۔ تو میں بہت سارے دوست فون کرتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی مسائل ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں جتنی زیادہ میں کر سکوں جو بھی مدد وہ الحمدللہ وہ میں کرتا رہا ہوں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس شدت کے ساتھ یہ بیماری
بڑھ رہی ہے، ہر دوسرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو کورونا کا ہے، ایسے موقع کے اوپر اس کرونا کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں توڑ کے جائے، ہمیں بریک کر کے جائے، ہمیں آپس میں لڑا کے جائے۔ اس کرونا سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور آپس میں اکٹھے ہونا ہے۔ ہوس قوموں کی زندگی میں بعض اوقات اس قسم کے سانحات اور حادثات آتے ہیں جو قوموں کو جوڑنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا بہت کچھ سال پہلے، تو پوری قوم جڑ گئی تھی۔ 1965 کی جب جنگ ہوئی تو اس وقت یعنی میں بہت ہی چھوٹا تھا، 4 سال کا تھا اس وقت، تو لیکن مجھے اس وقت کی اور میرے والد صاحب کسے سناتے ہیں کہ کس طریقے سے پوری قوم یونائٹ ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے جب بھی قوموں پہ افتاد پڑتی ہے اور کڑا وقت آتا ہے تو قومیں یونائٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کڑے وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے۔ میری گزارش ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں، اور حکومت جو ہے ان سے میری گزارش ہے، میرا مزاج بالکل سیاسی نہیں ہے، مجھے سیاست کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، نہ میں اس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایریا تو ہیومن تھاٹ کے اوپر کام کرنا ہے، میڈیکل ایجوکیشن پر کام کرنا ہے اور ہیلتھ اویئرنیس پر کام کرنا ہے جو میری فیلڈ ہے۔ مگر اس وقت میں مجبوراً یہ حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں مختلف طبقات کے درمیان، ان کو دور کرنے کے لیے پلیز آپ اپنا رول ادا کیجئے۔ اگر عوام الناس یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو غلط مار رہے ہیں، لوگوں کو زہر کا ٹیکہ لگا رہے ہیں، ایک باڈی کے اتنے پیسے لے رہے ہیں، اگر پرائیویٹ یعنی ہسپتالوں والے یعنی کو اپنے اوور چارجنگ کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی صورتحال آئی ہے کہ جس کے اندر پیسے مانگے گئے ہیں، تو مہربانی کر کے حکومت اس کو دیکھ کر اس کو ایڈریس کرے، اور تاکہ عوام الناس اور ڈاکٹرز اور ایڈمنسٹریشن اور حکومت اور جو ہمارے پولیٹیشنز، یہ سارے کے سارے ہم ایک باڈی کی طرح ہو کر اکٹھے کام کریں۔ میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے، جس طریقے سے انگلینڈ میں یعنی انگلینڈ کے وزیر اعظم نے بنائی، جس طریقے سے اٹلی میں بنی، جس جگہ سے چائنا میں بنی، ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے، اور اس نیشنل پالیسی کے اوپر سندھ، بلوچستان، پنجاب سارے اس بات سے قطع نظر کہ وہاں کس کی حکومت ہے اور ہماری کس کی حکومت ہے۔ کرونا تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پی ٹی آئی والا بندہ ہے یا پیپلز پارٹی والا بندہ ہے یا نون لیگ والا بندہ ہے، کرونا تو یہ نہیں دیکھتا، یہ تو ہم سب کا اجتماعی پرابلم ہے۔ تو مہربانی کر کے ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ پالیسی بنائی جائے اور اس کو انشور کیا جائے کہ اس کے اوپر سختی سے عمل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔